انسان کو اپنے گھر، اپنے کردار، اپنے گھر والوں پر اور اپنے عزیزوں پر اور اپنے دشمنوں پر یعنی کہ حسد کرنے والوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کون میری خوشی سے خوش ہوتا ہے اور کس کا دل جلتا ہے۔ جس کا دل جلتا ہو اس کو کبھی بھی اپنے گھر کی روشنی یعنی کہ خوشی اور برکت اور وسعت کے بارے میں مت بتایا کرو اور نہ ہی اسے اپنے گھر میں پناہ دیا کرو، یعنی کہ گھر کی حفاظت بھی گھر والوں پر ہی لازم ہے۔ اے انسان اپنے گھر پر غور کر کہ میرا گھر جادو میں مبتلا تو نہیں، یعنی کہ میرے گھر میں جادو تو نہیں۔ اگر جادو ہے تو اس کی نشانیاں ہی تو اس کی پہچان ہے۔ کبھی جادو تجھے نظر نہیں آئے گا مگر اس کی نشانیاں علم اور علم والوں کے ذریعے تجھے پتہ چل جائیں گی۔ جب تجھے پتہ چل جائے تو اس کا علاج کروا، پھر جا کر تو جادو سے نجات پا سکتا ہے۔ اور اللہ ہی قادر ہے تجھے نجات دینے میں، اور وہی نجات کے طریقے بتاتا ہے اور وہی نجات دیتا ہے۔ اللہ ہی سب سے بڑھ کر پناہ دینے والا اور اللہ ہی پناہ اور اللہ سے ہی بندے مومن تو پناہ مانگتا رہے۔ تیرا وارث ہی تو رب ہے، رازق ہی تو رب ہے اور مالک ہی تو رب ہے، اور وہی تجھے پیدا کرنے والا، بچانے والا اور بچا کر سلامتی دینے والا۔ بس تو کثرت سے تو اسی کا ذکر کر اور کبھی مایوس نہ ہونا اس کی رحمت سے، وہ ضرور تجھے نجات دے گا، اور نجات دینا ہی تو اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ تیری مدد فرمائے گا جادو سے اور جادوگروں سے اور جادوگروں کے شر سے۔ اے انسان تجھے بچائے گا، یہ سب تجھے علم ہونا چاہیے تاکہ تو گمراہی سے، جادو سے اور جادوگروں سے محفوظ رہ سکے اور اپنے گھر کو اللہ کی پناہ میں رکھ سکے۔ اور اللہ ہی تیرے لیے سب سے بڑا تیرا مددگار ہے اور پناہ دینے والا ہے، اور اللہ ہی جس کو پناہ دیتا ہے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر کسی پر جادو ہے یا اس کے گھر میں جادو ہے تو اس کا بھی دلیلوں کے ساتھ، خوابوں کے ساتھ، محسوسات کے ساتھ، حرکات کے ساتھ اور علم کے ساتھ، دنائی اور الہام کی خوبی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے۔ ان مرضوں کا بھی انسان کو علم ہونا چاہیے جو ظاہری نظر تو نہیں آتے مگر ظاہر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان گھروں اور ان گھر والوں کی کیا نشانیاں ہیں جن کے گھروں میں جادو ہو؟ وہ گھر اور گھر والے کس وجہ سے عذاب میں، رنجش میں، بے چینی میں، تکلیف میں، جھگڑے میں، نفرت میں، بد اخلاقی میں، بد نگاہی میں، بد فعلی میں، بد عملی میں، بد زندگی میں کیوں مبتلا ہے؟ ان پر جادو کس طرح کا ہے اور اس گھر پر کس بلاغ کا اور کس قسم کی جادوئی چیزوں کا بسیرا ہے اور بسیرا کس علم کے ذریعے کیا گیا ہے؟ یہ پھر جادو کے علم کے بارے میں آسمانی کتابوں میں اور قرآن حدیث میں کیا خبریں دی گئی ہیں اور کیوں یہ گھروں پر جادو مسلط ہوتا ہے اور ان گھروں میں کس طرح اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی کہ خوشحالی سے بدحالی میں کیسے پہنچ گئے اور وہ گھر برکت سے بے برکت کیوں ہو گئے۔ یہ بھی ہے انسان تجھے علم ہونا چاہیے اور جادو کے بارے میں، اور جن گھروں والوں اور گھر میں جادو ہو وہ بھی تجھے علم ہونا چاہیے، اور جن گھروں پر جادو ہو جائے یا گھر والوں پر جادو ہوا ہے وہ بھی تجھے علم ہونا چاہیے، اور جادو اور جادوگروں سے بچنے کا بھی تجھے علم ہونا چاہیے، اور جن گھروں پر جادو ہو جائے یا گھر والوں پر ہو جائے اس کا بھی تجھے علم ہونا چاہیے۔ پھر اس کا جادو سے نجات یعنی کہ چھٹکارا پانے کے بارے میں بھی تجھے طریقے کار علم دلیل حق ہونا چاہیے۔ یہ سب کا سب علم تجھے دے کر اے انسان اللہ نے بیدار کیا ہے تاکہ تو رہنمائی سے مدد لے کر جادو اور جادوگروں کے شر سے خود کو، اپنے گھر کو اور گھر والوں کو بچا سکے۔ مدد کرنے سے ہی تو مدد کی جاتی ہے اور مدد کر کے نجات پا سکتے ہو۔ جادوگروں کی عملیات کے طریقے مختلف ہیں، جادوگر مختلف چیزوں سے کام لیتا ہے، یہ بھی اے انسان تجھے علم ہونا چاہیے۔
کہ جادوگر ہمیشہ ان نفسوں سے کام لیتا ہے جن پر لعنت ہوتی ہے، ان چیزوں سے بھی کام لیتا ہے جن میں برکت ہوتی ہے، مگر وہ اس برکت والی چیزوں سے بے ادبی کے ذریعے گھروں کو برباد کرواتا ہے۔ یہ علم ایسا تجھے تبھی ہوگا جب تیرے پاس علم حق یعنی قرآن حدیث کا علم ہوگا۔ جادوگر اور جادوگروں سے کام لینے والے اور جادوگر جن چیزوں سے کام لیتے ہیں ان کا بھی علم ہونا چاہیے، تاکہ گھر میں کوئی ایسی چیز پائی جائے تو تم آسانی سے جان سکو کہ کوئی دشمن ہے ہمارا جو ہمارے گھر کی بربادی چاہتا ہے، ورنہ یہ چیز خود بے خود ہم پر مسلط نہیں ہو سکتی اور نہ ہی گھر میں خود داخل ہو سکتی ہے۔ یہاں تو کوئی لے کر آیا ہے اور کسی نے بھیجی ہے اور یہاں کسی کے دامن سے لگ کر